اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی، وہ رام کرے، بھگوان کرے، خدا کرے کبھی بھی نہ ہو، بہت ہی خطرناک ہوگی اگر کبھی ایسا ہوا. ارمینین کے اوپر جینوسائیڈ، اور آپ حیران ہوں گے کہ ویسٹرن ورلڈ والوں نے اس کو جینوسائیڈ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. ٹل پہلی بار 2009 میں جینوسائیڈ کا ورڈ جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز میں آیا 2004 میں شاید. اور پھر یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز نے اکتوبر 29 کو 2019 کو ایک ریزولوشن پاس کیا باقاعدہ کہ ہاں یہ ٹرکش جینوسائیڈ تھا ارمینینز کے اوپر. اور اب کیا ہے، اب ٹرکی کے پریزیڈنٹ کا آج ہی بیان آیا، میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ ضرور بتائیں. آج ہی بیان آیا کہ میں نہ رشیا کی پرواہ کرتا ہوں، نہ میں ویسٹرن ورلڈ کی، نہ یو ایس کی، اور نہ ہی فرینچ پریزیڈنٹ میکرون کی، جنہوں نے بیان دیا تھا کہ ہم بالکل ارمینیا کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ایک نئی اور خبر آئی ہے، اس پہ آپ زیادہ روشنی ڈالیے کہ پاکستان کی فوجیں بھی جو ہیں وہ بھی ٹرکی کے ساتھ ایک لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے آذربائیجان کی طرف سے. اور ایک اور بیان آیا آج نواز شریف صاحب کا، انہوں نے کہا کہ یہ ٹرکی، ایران، پاکستان یہ مل کے تباہ کرنے جا رہے ہیں اس علاقے کو. اور یہ دوسرے جو کنٹریز ہیں، انہوں نے باقاعدہ سعودی عربیہ کا نام لیا کہ یہ ان سب کنٹریوں کو جس کی وجہ سے پاکستان آج اپنے پیاموں ہو کھڑا ہے، یہ ان کو بہت زیادہ ناراض کر رہے ہیں. یہ چھوٹا سا آپ اس پہ صورتحال ہے نا، وہ بڑی کنسرنڈ ہے. ترکی جو ایک بڑا ہی خوفناک کام کر رہا ہے، بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے ویورز کہ سیریا میں جو بشر الاسد کے خلاف سیرین غریب ریبل فورسز اب رہ گئی ہیں. ایک تو وہ تھے جو ان کے خلاف القاعدہ اور آئسس والے تھے، ان کا کافی کلا کما ہو چکا ہے. اب وہ ہیں جو اس وقت بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، بہت برا ان کا حال ہے. اور وہ کچھ لبرل بھی ہیں جو حافظ الاسد کے بیٹے بشر الاسد کی سرکار سے خوش نہیں ہے. بڑا میس ہوا. دیکھیے سیریا میں، عراق میں، مڈل ایسٹ میں جو میس ہوا ہے بہت زیادہ، اس میں ٹرکی بھی بہت انوالو رہا. ٹرکی نے نیٹو فورسز کا حصہ ہونے کی وجہ سے غلط طریقے سے نیٹو فورسز کو بھی وہاں پہ گائیڈ کیا. اب ٹرکی جو کر رہا ہے، اب ٹرکی وہ جو بے روزگار سیرین آئسس کے لوگ نہیں ہیں، وہ بیچارے جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پروگریسو لوگ ہیں، ان کو اٹھا رہا ہے کہ بھئی آپ کے پاس تو کوئی نوکری نہیں ہے، آپ کو $2,000 کی نوکری پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے، وہ ان کو آذربائیجان کے فرنٹ پہ لے کے جا رہا ہے. اور جو خوفناک سچویشن اس پہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ وہ بہت ساری ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ وہ لوگ آذربائیجان کے فرنٹ پہ گئے ہیں، کئی مارے جا چکے ہیں جسٹ ان کپل آف ڈیز، ان 3-4 دنوں میں. اور ایک آدمی نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، نہ ہمارے پاس جنگ لڑنے کی کوئی ٹریننگ ہے، ہمیں کلاشنکوف تھمائی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا رشیا کا جو انوالومنٹ تھی وہ ٹرکی کے ایک طرح سے خلاف تھی. بڑے عرصے سے اس ریجن میں وہ سیریا کے پریزیڈنٹ بشر الاسد کے ساتھ ہیں. بڑی ہی گمبھیر صورتحال ہے. اب جو آذربائیجان میں صورت بن رہی ہے، ٹرکی کھل کے سامنے آ رہا ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے، فرانس بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح کا نہیں انوالومنٹ ہونی چاہیے، مگر ٹرکی کسی کی نہیں سن رہا. آپ کو یاد ہوگا ویورز، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی اس وقت کی ٹرکش گورنمنٹس کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے وارز کو شروع کرنے میں. اس ریجن میں بہت میس رہا ہے. یہ ایک پرانا اتہاس ہے. اور اس ساری صورتحال میں بھی اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ تھرڈ ورلڈ وار ہوگی، وہ رام کرے، بھگوان کرے، خدا کرے کبھی بھی نہ ہو، بہت ہی خطرناک ہوگی اگر کبھی ایسا ہوا. لیکن اس طرح کے جو وارز ہیں وہ ہو رہی ہیں. اب ہم میپ یہاں پہ دیکھیں گے اور میں اور ڈاکٹر صاحب اس پہ بات چیت کریں گے. جیسا کہ میپ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، آذربائیجان اپنے پاپولیشن میں بھی بڑا ہے اور اپنے رقبے میں بھی بڑا ہے. آرمینیا چھوٹا ہے، لینڈ لاک کنٹری ہے. آذربائیجان کے دائیں جانب یعنی ایسٹ میں کیسپین سی ہے، اور لیفٹ میں یعنی کہ بائیں جانب اور یعنی کہ ویسٹ میں آرمینیا ہے. آرمینیا کے ویسٹ میں ٹرکی ہے.
اور نیچے ایران ٹچ کر رہا ہے، رشیا آرمینیا کا سپورٹر ہے، رشیا نارتھ میں ٹچ نہیں کرتا، وہ تھرو جارجیا آتا ہے. یہ ہے ڈاکٹر صاحب صورتحال. میپ آپ کے سامنے. یہ جو ایریا تھا نا جی طاہر صاحب، خاص کر کے ناگورنو اور کارباخ ریجن، یہ ایریا بیسیکلی ایتھنک ارمینینز نے ان کو آٹونومی دی ہوئی تھی. اب یہ ان کو اسی طریقے سے پھر مارنا چاہتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے جی اس 1915 سے لے کے 1918 تک مارا. اسی طریقے سے یہ ٹرکی جو ہے اس وقت، اس کے دماغ میں وہ جو مائٹی آٹومن ایمپائر کا ہے نا سٹرکچر، وہ آج بھی شاید اس کو لگتا ہے کہ میں وہ ایمپائر جو ہے کریٹ کر سکتا ہوں. مجھے تو لگتا ہے کہ ایرڈوغان صاحب ایک ایسے پریزیڈنٹ ہیں جن کو اپنے دماغ کا پورا MRI کروانی چاہیے، اور ان کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ میں دنیا میں اکیلا کس طریقے سے جی آگے بڑھتا جا رہا ہوں، اور میرے ساتھ تو سوائے ایک پاکستان کے جی پتہ نہیں وہ کتنی بڑی سپورٹ ہے. آئی ڈاؤٹ ویری مچ کہ ایون ایران اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن سوائے ایک پاکستان کے جس ڈھنگ سے وہ یہ لڑائی کروانا چاہتا ہے، جس ڈھنگ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ ارمینیا کو ہم کنٹرول میں لے آئیں، دیٹ از ناٹ پاسبل ایٹ آل، اسپیشلی ان دیز سرکمسٹانسز. میں صرف یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں جی اپنے درشکوں سے بھی، آپ سے بھی، کہ یہ جو اس وقت پریزیڈنٹ پچھلے 5 سال سے کر رہا ہے، اسپیشلی 2016 کے بعد جب اس کے اگینسٹ ریوولٹ ہوا، وہ آج 4 سال میں اس نے اس کنٹری کو ٹوٹل ڈکٹیٹوریل لیول پہ وہ لے گیا. ہی ہیز بیکم اے 100% ڈکٹیٹر. اب وہ کیا یورپ کے ساتھ بھی اس کی لڑائی چل رہی ہے، اب وہ امریکہ کے ساتھ بھی. اور میں بتا دوں کہ ارمینیا میں رشیا کے باقاعدہ ہے جی وہاں پر آرمی کا ایک بہت بڑا کیمپ ہے ارمینیا میں. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر کل اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بم چل گیا، کچھ ہو گیا، تو یہ تو مطلب بڑھ سکتی ہے نا. پھر ٹرکی کیا کرے گا؟ ٹرکی کے پاس کیا اتنا سامان ہے، ٹرکی کے پاس کیا اتنی ماڈرن فوج ہے کہ وہ ان سب کا مقابلہ کر سکے؟ دیٹ سم ٹائمز مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایرڈوغان صاحب کر کیا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ یہ صرف ایرڈوغان کا مسئلہ نہیں ہے. آرمینیا کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ بڑی لمبے عرصے سے ہے. آرمینیا اور آذربائیجان ایک سمے تھا کہ 1920 سے لے کے 1990 تک تو رشیا کے پاس چلے گا. دونوں دشمن تھے شروع سے ہسٹوریکل، دونوں ہی اس کے پاس آ گئے. 15 سینچری سے ٹھیک ہے نا، دونوں ہی ایک ہی امپائر کے جھنڈے تلے آ گئے. آرمینین کا یہ جو جینوسائیڈ ہوا تھا وہ کسی اسلامسٹ گورنمنٹ میں نہیں ہوا تھا، وہ مصطفیٰ اتا ترک کمال پاشا کے زمانے میں ہوا تھا. یعنی کہ جو نیشنلسٹ بھی ہیں ٹرکی کے، جو اسلامسٹ بھی ہیں، جو ماڈرنسٹ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے آرمینین کے ساتھ ظلم میں ایک ہی پیج پہ ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو میں یہ دیکھنا جو نئی صورتحال میں بظاہر نظر آتی ہے کہ پاکستان نے جو آواز اٹھائی، اس میں پاکستان میں ہیش ٹیگ چل رہا ہے. پاکستان میں ہیش ٹیگ تو وہ ترکی کا ٹی وی ڈراموں کا بھی چلتا تھا، وہ بھی ان کے لیے جنگی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا، پاکستان کی طرف سے ترکی کا ساتھ یا آذربائیجان کا ساتھ اس لیے ہے کہ وہ کشمیر کا ساتھ دیا ترکی نے پاکستان کا. اچھا، وہ اس سلسلے میں اپنی قیمت چکا رہے ہیں. پریکٹیکلی تو کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن میں ترکی پہ آؤں گا. اصل جو ہے ترکی، دیکھیے آذربائیجان کے مسئلہ پر ہمیشہ ہی آذربائیجان کے ساتھ رہا. آپ نے وہ ناگورنو کاراباخ کا ذکر کیا، اس میں جو ہے ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا. اس میں ریشیل رائٹس ہوئے، کئی بار ہوئے. آخری دفعہ تو 2016 میں ہوتے ہیں، اور ایون 2018 میں بھی ہوتے ہیں. 2016 میں ذرا زیادہ تھے. وہ سارے چلتے چلتے اب پھر یہ مسئلہ جنگ کی سطح پہ آ گیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ترکی صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ کوئی اردوغان کا ہی ایجنڈا ہے. یہ ترکی کا پرانا ایک اتحاس ہے آذربائیجان کے لیے، چونکہ وہ ایک ہی قوم